مثلا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم روزہ اتنے پہلے افطار کریں گے، ائمہ اطہار کیا کریں، آیا غلط کو قبول کر لیں یا صحیح پر اصرار کریں؟ انہوں نے صحیح پہ اصرار کیا کہ دیکھو بھائی صحیح وقت پہ افطار کرو، نتیجہ کیا ہوا، دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک سیاست کے تحت دین میں تبدیلی کی جاتی تھی۔ بہرحال جہاں تک امیر المومنین کر سکتے تھے اسلامی نظریہ حیات کو حتی الامکان تحفظ دیتے تھے، بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا معاملہ جو بھرپور کوشش انجام دے رہے تھے وہ یہ کہ اپنے اصحاب کا دفاع کریں، اپنے اصحاب کا دفاع کریں۔ وہ اس طریقے سے کہ مختلف افراد مختلف بہانوں سے مارے جا رہے تھے۔ امیر المومنین اس بات سے آگاہ تھے کہ اگر ہم نے ذرا سی بھی کوئی شدت دکھائی تو کسی بھی بہانے سے ہمارے سارے ماننے والے مارے جائیں گے۔ تو اس 25 سال میں جو دوسری انہوں نے کوشش انجام دی وہ یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اصحاب کا مناسب دفاع ہوتا رہے۔ پھر ایک اور تیسرا معاملہ وہ یہ کہ اسلامی معاشرے کو ہم لوگ جسے کہتے ہیں بلوے سے محفوظ کرنا، کیوس سے محفوظ کرنا۔ جو کارروائیاں خلفاء انجام دے رہے تھے خاص کر خلیفہ سوم کے زمانے سے اس کے نتیجے میں مسلسل اسلامی معاشرہ کیوس کی طرف جا رہا تھا۔ یعنی خلیفہ سوم کے زمانے میں تمام جو بنی امیہ کے سرکردہ افراد تھے وہ مختلف علاقوں کے گورنر بن گئے۔ یہ نااہل لوگ تھے، یہ جس علاقے میں جاتے تھے اپنی نااہلی کی وجہ سے اس علاقے کو ایک عجیب مصیبت میں مبتلا کر دیا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں مصر کے اندر مصیبتیں آئیں، مصر کے لوگوں نے حملہ کر دیا مدینے کے اوپر اور مدینے کے اندر ایک بغاوت کا منظر شروع ہو گیا۔ ان سب کو بچاتے ہوئے امیر المومنین یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے معاشرے میں امن و امان باقی رہے، کسی طریقے سے معاشرے کے اندر بہت بڑی گڑبڑ نہ ہو۔ اور آپ اس طرح سے دیکھیے گا، مثلا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کیا امیر المومنین خلیفہ سوم کا قتل چاہتے تھے؟ بنیادی سوال آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ مثلا ممکن ہے آپ سے کوئی دوسرے عقیدے کا شخص بھی آپ سے سوال کرے کہ کیا علی چاہتے تھے کہ عثمان قتل ہو؟ واضح جواب، یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی سیاسی حکمت عملیہ نہیں، واضح جواب یہ کہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ امیر المومنین ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ سوم مارے جائیں۔ وجہ کیا تھی؟ نہ اس وجہ سے کہ مثلا وہ آدمی کسی خوبی کا مستحق تھا یا ایسا کوئی معاملہ، صرف معاملہ یہ تھا کہ اگر خلیفہ کو قتل کرنے کی رسم پڑی تو اس کے نتیجے بہت برے ظاہر ہوں گے۔ اگر خلیفہ کو قتل کرنے کی رسم پڑی تو اس کے نتیجے بہت برے ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا امیر المومنین کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلامی معاشرے میں بلوا نہ پھیلے، ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں قتل و غارت گری شروع کر دیں۔ وہ اس کام کو ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 36 ہجرہ میں جو خلیفہ سوم کا قتل ہوا، امیر المومنین پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قتل کو روک لیا جائے۔ تو اگر انہوں نے امیر المومنین نے امام حسن امام حسین کو خلیفہ سوم کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ کوئی یہاں سے داخل نہ ہو، تو میں اس روایت کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا۔ یعنی میں نہیں کہتا کہ یہ روایت غلط روایت ہے، میرے خیال میں روایت صحیح روایت ہے۔ امیر المومنین واقعاً چاہتے تھے، البتہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ خلیفہ سوم اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائیں۔ جو کچھ وہ انجام دے رہے تھے وہ معاشرے کے لیے خطرناک تھا، لیکن وہ جتنا بھی سمجھاتے تھے ان کی بات کا کوئی اثر حاصل نہیں ہوتا تھا، لہٰذا یہ ساری خرابی پھیلتی چلی گئی۔ اب یہاں پر یہ وہ اسباب تھے اور یہ وہ سیاست تھی جو امیر المومنین نے 25 سال میں اختیار کی اپنے خاموشی میں۔ لیکن بہت ساری تبدیلیاں اسلامی معاشرے کے اندر آ رہی تھیں۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں معاشرہ افراتفری کا شکار ہو گیا۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر پاکستان کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی یہاں پر غربت اتنی زیادہ ہے، یہاں پر ناخواندگی کی شرح اتنی زیادہ ہے، یہاں پیسے کی تقسیم صحیح نہیں ہے، یہاں کوئی پولیٹیکل کلچر نہیں ہے، تو یہ کس سال میں ایسا ہوا؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا 1990 میں ایسا ہوا، 1991 میں ایسا ہوا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 55 سال کی ناکامی ہے جو جمع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ 55 سال جو آپ نے ناکام سیاست کی ہے، ناکام حکومت چلائی ہے، اس کے نتیجے میں یہاں تک ہوا۔ اب آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال رکھیے، وہ یہ کہ 60 ہجرہ میں 61 ہجرہ میں نبی کا نواسہ اس طرح سے مارا جائے اور دنیا اسلام میں کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، کیا یہ ایک سال کی غلطی ہے؟ 60 ہجرہ میں ایسا ہوا ہے؟ نہیں، 60 ہجرہ میں ایسا نہیں ہوا ہے، یہ غلطی ہے جو جمع ہوتی چلی آئی ہے۔ اس جمع ہوتی ہوئی غلطی کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہوا کرتا ہے۔
اب اسی طریقے سے ہم امیر المومنین کے زمانے میں سوال کریں گے کہ 36 ہجرہ سے لے کر 40 ہجرہ تک امیر المومنین کا دور خلافت ہے. 36 ہجرہ سے 40 ہجرہ، اس دوران میں 3 اندرونی جنگیں لڑی. سب سے پہلے جنگ جمل، پھر صفین اور پھر نہروان. جمل بصرہ کے نزدیک، مخالفین میں حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر. صفین شام کے نزدیک، مخالفین میں معاویہ، عمرو بن عاص. اور نہروان کوفہ کے نزدیک، مخالفین میں خوارج. یہ ایک چھوٹا سا چارٹ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. یہ 3 جنگیں امیر المومنین کے زمانے میں لڑیں. اب کوئی امیر المومنین پر اس طرح سے اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، خلیفہ اول کے زمانے میں مسلمانوں نے اپنے آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑی، خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی مسلمانوں نے خود سے کوئی جنگ نہیں لڑی، خلیفہ سوم کا دورانیہ بھی بہت خراب تھا لیکن مسلمانوں نے خود سے کوئی جنگ نہیں لڑی. یہ علی ابن ابی طالب کے وقت میں کیوں ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے 3 جنگیں اپنے آپ سے لڑ لیں؟ تو ہمارا جواب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی تبدیلی 1 سال کے عمل کا نتیجہ نہیں ہوا کرتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اس 1 سال میں کوئی تبدیلی آ گئی جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا، بلکہ ایک مسلسل غلطی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں معاشرہ ایک خاص جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے. اب تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں اس چیپٹر کو شروع کروں کہ امیر المومنین کی یہ 3 جنگیں کیا تھیں، کیوں لڑی گئیں، تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھیں گے کہ اسلامک سوسائٹی میں کیا خرابی چلی آ رہی تھی جس کے نتیجے میں ہم ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ 3 جنگیں ایک خلیفہ کے زمانے میں انجام پائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہمارے خیال میں سب سے بڑی اور بنیادی غلطی جو اس زمانے کے اندر انجام پائی، وہ یعنی خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں، خلیفہ اول، دوم و سوم کے زمانے میں انجام پائی، وہ بنی امیہ کی حکومت اسلامی میں شرکت. سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ خلفاء وقت نے اپنی مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے بنی امیہ کو بہت آسانی سے موقع دے دیا کہ وہ حکومت اسلامی کے اندر گھسیں اور اسلامی حکومت کے مختلف بڑے مقامات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اب ذرا تصور کیجئے، شاید میں نے آپ سے عرض کیا ہو کہ جب خلیفہ اول کی بیعت انجام پا رہی تھی تو ابو سفیان نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا اور امیر المومنین کے پاس آ کر کہا تھا کہ آپ کھڑے ہوئیے، میں آپ کی حمایت میں یہ کروں گا وہ کروں گا. امیر المومنین نے اس کو منع کیا تھا. بعد میں اس نے اپنی مخالفت دبا لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفاء نے اس کو خوب مال و اکرام سے نوازا، انعام و اکرام سے نوازا. اور خلیفہ دوم نے معاویہ کو، جو بنی امیہ کی لیڈر ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس کو شام کی حکومت حوالے کر دی. یہ ایک قسم کی پولیٹیکل بارگین تھی، ایک سیاسی رشوت کہ ٹھیک ہے تم اس علاقے کو لے لو اور اس علاقے میں خاموشی سے بیٹھ کر اپنا کام کرو، مرکزی حکومت پر اعتراض نہ کرو. معاویہ نے شام کے اوپر قبضہ کیا اور شام کے اندر اپنی مضبوط حکومت بنانا شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد جب خلیفہ دوم کا انتقال ہوا، اچھا خلیفہ دوم کا ایک اسٹرک ہینڈ تھا، ایک سختی کا ان کا ایک عمل تھا، اس کے نتیجے میں بنی امیہ کچھ کنٹرول رہے. لیکن جیسے ہی خلیفہ دوم کا انتقال ہوا اور خلیفہ دوم کے مرنے کے بعد خلیفہ سوم کا دور شروع ہوا تو پھر ایک نئی مصیبت اسلامی حکومت کے سامنے آ گئی. خلیفہ سوم کا تعلق بہرحال بنی امیہ کے ایک دور کے علاقے سے تھا، قبیلے سے تھا. خلیفہ سوم چونکہ خود بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے تو اب بنی امیہ کو صحیح گراؤنڈ مل گیا کہ وہ حکومت اسلامی کے ہر پیشے کے اوپر، ہر علاقے کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیں. اچھا خلیفہ سوم کو چلانے والے مروان بن حکم کا موقع دیا. دوسری غلطی جو اس زمانے میں رہی وہ یہ کہ معنویت کی جگہ پڑھانے کے بعد شراب کی قے کر دیتا ہے اسی مسجد کے اندر. تو یہ وہ ثقافت تھی جو اس زمانے کے اندر بن گئی تھی کہ لوگ معنویت سے دور ہو گئے تھے، اسلام سے دور ہو گئے تھے اور اپنی جاہلیت کے اندر واپس آ گئے تھے.
اب اس جاہلیت کو آپ کوئی اور عنوان بھی دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مادہ پرستی کا فروغ. مادہ پرستی پھیلتی جا رہی تھی لوگوں کے اندر، یعنی وہی پیسے کی محبت، وہی جاہ طلبی، سیاسی مقام حاصل کرنا. اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹ جمع ہو گئے جو اسلامی حکومت کو بربادی کی طرف لے کے جائیں. شاید میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خلیفہ دوم نے پیسوں کی تقسیم کا ایک نظام بنایا تھا. اس تقسیم کے نظام کے تحت کچھ لوگوں کو زیادہ پیسہ دیا جاتا تھا، کچھ لوگوں کو کم پیسہ دیا جاتا تھا. یہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں کہا یا نہیں کہا؟ پیسوں کی تقسیم کا نظام، یہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اس کی وجہ سے اچھا دیکھیے سوسائٹی کے اندر گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ جب کلاسز کا ڈفرنس بہت زیادہ ہو جائے. اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے اسلامی نظام کے اندر ساری کلاسز ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کے پاس ایک جیسے وسائل ہوتے ہیں، کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی امیر نہیں ہوتا، نہیں، اسلامی نظام میں بھی ایسا نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ ڈفرنس ہمیشہ رہے گا، اور یہ انسان کا ایک تقاضا ہے کہ سب کی مینٹیلٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. لیکن جو کام خلفاء کے زمانے میں انجام پایا، خاص کر خلیفہ دوم کے زمانے میں اور بعد میں پھر خلیفہ سوم کے زمانے میں، وہ یہ کہ خلیفہ دوم نے پیسے کو تقسیم کرنے کا ایک نظام رکھا. اچھا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ علاقے فتح ہو رہے تھے، جو علاقے فتح ہوتے تھے وہاں کفار سے پیسہ لیا جاتا تھا زکوٰۃ کی جگہ پر، جس کو ہم خراج کہتے ہیں. مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی اور کافروں سے جو نان مسلمز ہوتے تھے ان سے خراج لیا جاتا تھا. یہ خراج کا سارا پیسہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس آتا تھا، یعنی مدینے کے اندر. اس کے بعد یہ پیسہ تقسیم ہوا کرتا تھا. اب وہ جو پیسہ تقسیم ہونے لگا تو پیسہ بہت بڑی مالیت میں تھا، یعنی کبھی بھی مکے کے اندر اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہوا تھا مدینے کے اندر نبی اکرم کے زمانے میں. یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں کثرت کے ساتھ جمع ہونا شروع ہوا. خلیفہ دوم نے پیسہ تقسیم کرنے کے لیے ایک نظام رکھا، اور وہ نظام اس طرح سے تھا کہ جو پہلے اسلام لایا تھا اسے زیادہ پیسہ ملے گا، جو بعد میں اسلام لایا اسے کم ملے گا. جس نے جنگوں میں شرکت کی اسے زیادہ پیسہ ملے گا، جس نے کم جنگوں میں شرکت کی اسے کم پیسہ ملے گا. جو رسول خدا کے رشتہ دار ہیں انہیں زیادہ پیسہ ملے گا، جن کی رسول خدا سے رشتہ داری نہیں ہے ان کو کم پیسہ ملے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے اندر سارے کرائٹیریاز جمع ہو جاتے تھے اور ان کو سالانہ کئی ملین درہم ملنے لگتے تھے. مثال کے طور پر زبیر جیسے شخص، یہی جنہوں نے جنگ جمل کے اندر امیر المومنین کے خلاف مخالفت کی تھی، ان جیسے لوگوں کے پاس کئی ملین درہم سالانہ جمع ہوتے تھے. وہ اس طریقے سے کہ زبیر مکے میں اسلام لائے تھے، زبیر نے تمام جنگوں میں شرکت کی تھی، اور زبیر نبی اکرم کی پھپھی کے بیٹے تھے، اس عنوان سے رشتہ دار بھی بنتے تھے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر حضرت عائشہ کے پاس ام البنین ام المومنین ہونے کے ناطے بہت زیادہ پیسہ جمع ہوتا تھا. طلحہ کے پاس بھی پیسہ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ 25 سال تک جب آپ اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے کہ ایک آدمی کو 800 درہم مل رہے ہیں اور ایک کو 8 لاکھ درہم، تو 25 سال کے بعد آپ کی پوری سوسائٹی تقسیم ہو گئی. کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں اور کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ. جن کے پاس بہت کچھ تھا ان کو اور ایک اور اپرچونٹی خلیفہ سوم نے دے دی، اور وہ اپرچونٹی یہ تھی، میں بہت مجبور ہوں کہ بہت بریفلی بولوں چونکہ ان میں سے ایک ایشو ایسا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. کبھی بعد میں آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو اسٹڈی کریں. خلیفہ سوم نے مشکل یہ کر دی کہ انہوں نے نئے فتح ہونے والے علاقوں میں پرانے مسلمانوں کو زمین خریدنے کی اجازت دے دی. اس مسئلے کی طرف ذرا توجہ کیجئے. خلیفہ دوم نے ایک نظام بنایا تھا، وہ یہ کہ جو علاقے نئے فتح ہو رہے تھے، جیسے ایران نیا فتح ہوا تھا، شام فتح ہوا تھا، پرانے مسلمان وہاں زمین نہیں خرید سکتے تھے. جو مکہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے، یہ نئے علاقوں میں زمین نہیں خرید سکتے تھے. عثمان نے اس کام کی اجازت دے دی. خلیفہ سوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پرانے مسلمان نئے علاقوں میں زمین خرید سکتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوا؟ ایک آدمی ایسا ہے جس کو ہر سال کئی ملین درہم مل رہے ہیں. پہلے اس کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی، اس کا پیسہ جمع ہوتا چلا جا رہا تھا. خلیفہ سوم کے زمانے میں جب زمین خریدنے کی اجازت ملی تو اس نے اپنے جو ملینز جمع ہو گئے تھے کئی سال میں، ان تمام کو اس جائیداد کی خرید کے اندر لگانا شروع کر دیا. وہاں پر جائیداد کی خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس گھوڑے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں پرابلم یہ تھی کہ اگر آپ نے فرض کریں گھوڑے زیادہ رکھ لیے اور آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ گھوڑوں کو کہاں چرائیں گے. اب زمین خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس زمین بھی ہے اور آپ گھوڑے بھی بڑی تعداد میں خرید سکتے ہیں. گھوڑے بڑی مقدار میں خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس آرمی کا پہلا ریکوائرمنٹ پورا ہو گیا ہے. اس زمانے میں اگر آپ کوئی آرمی بنانا چاہتا تھا
تو اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی تھی کہ اس کے پاس مضبوط گھوڑے کتنے ہیں۔ اب پیسہ موجود ہے جس سے تلواریں خریدی جا سکتی ہیں، زمین موجود ہے جس کے اوپر رہنے والے فوج میں شرکت کریں گے، اور گھوڑے موجود ہیں جو جنگ کے لیے تمام ضروری عوامل ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اسلامک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بننا شروع ہو گئی، گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ بننا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ طاقت آ گئی، اور یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں امیر المومنین کے زمانے میں مشکلات کھڑی کرنے لگے۔ معاویہ کی طرح کے لوگ جن کے پاس شام کی حکومت پھیلتی چلی گئی۔ خلیفہ سوم نے ایک اور ظلم یہ کیا کہ خلیفہ دوم نے شام کا کچھ علاقہ معاویہ کو دیا تھا، خلیفہ سوم نے پورا شام معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے خود بخود وہ ایلیمنٹس بنتے رہے اسلامک سوسائٹی کے اندر جو امیر المومنین کے مقابلے میں پھر مصیبت کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، ایک اور مصیبت یہ کہ کینڈیڈیٹس خلافت کے بڑھتے چلے گئے۔ اب آپ اپنے ذہن میں سوچئے گا، جیسے مثلا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں یہ تبصرہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ مثال کے طور پر کہتے ہیں بھائی اس ٹیم کے اندر مشکل کیا ہے، تو کہتے ہیں بھائی اس کی مشکل یہ ہے کہ یہاں 6 ایکس کیپٹنز کھیل رہے ہیں، تو اگر ایک ٹیم کے اندر 6 کیپٹن کھیل رہے ہوں تو پھر وہ ٹیم چل نہیں سکتی۔ اس وقت کی جو اسلامی حکومت تھی اس کی مصیبت یہ تھی کہ 5-5 6-6 افراد وہ تھے جو خلیفہ بننے کے امیدوار تھے۔ جب اتنے لوگ خلیفہ بننے کے امیدوار ہوں اور ہر ایک کے پاس طاقت بھی موجود ہو، تو پھر اس سوسائٹی کا مصیبت میں مبتلا ہو جانا بہت ضروری کام تھا۔ اب اس پس منظر کے ساتھ امیر المومنین کے دور کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں امیر المومنین نے ان خرابیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کچھ انجام دیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔